السلام علیکم۔ روز بولے جانے والے عربی کے نئے جملے اور چھوٹے چھوٹے نئے الفاظ ہم ہمیشہ آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی عربی بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انت قلت لی، آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ انت مطلب ہو جائے گا آپ نے، قلت لی، قلت یعنی گل صرف کہنا ہوتا ہے، لیکن آگے تا لگ گیا تو وہ ہو گیا کہا تھا۔ قلت کہا تھا، لی کا مطلب ہوتا ہے میرا یا مجھ سے، تو انت قلت لی، آپ نے کہا تھا۔ کئی جگہ اس جملے کا کام لگتا ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا یہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ صرف اتنا یہ بولو گے نا، انت قلت لی، آپ نے کہا تھا، تو اس کا مطلب چاہے آپ نے کہا تھا یہ لو، چاہے آپ نے ہی کہا تھا یہ لو، تو ان دونوں کا یہی سیم عربی میں سیم ایک ہی جملہ ہوگا۔ انت قلت لی، آپ نے کہا تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور لیتے ہیں، میں نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یا میں نے آپ سے کہا تھا، تو عربی میں اس کو بولو گے انا قلت لک، انا قلت لک، میں نے آپ سے کہا تھا۔ انا مطلب میں نے، اور قلت مطلب سیم وہی کہا تھا۔ لک مطلب آپ سے، یہ لک کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، لک ایک ہوتا ہے آپ کے لیے اور ایک ہوتا ہے آپ سے، تو یہ کلمے کے ساتھ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے جو موضوع چل رہا ہو تو اس موضوع پہ ہر ایک یہاں پہ مطلب کے بات کے اور لفظ کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انا قلت لک، لک مطلب آپ کے لیے ہو جائے گا، لیکن یہاں پر لیا جائے گا آپ سے، تو انا قلت لک، میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یا میں نے آپ سے کہا تھا، یہ دونوں کے مطلب ہو جائیں گے انا قلت لک۔ مجھے لگتا ہے یہ خراب ہے، انا احس ھذا خربان، انا احس کا مطلب ہوتا ہے احس مجھے لگتا ہے۔ اب اس میں چاہے انا لگاؤ یا مت لگاؤ، صرف بولو احس ھذا خربان، مجھے لگتا ہے کہ یہ خراب ہے، تو انا احس ھذا خربان، مجھے لگتا ہے یہ خراب ہے، یعنی احس کا مطلب ہوگا مجھے لگتا ہے، احس مجھے لگتا ہے، انا احس دونوں کے مطلب ایک ہی ہوں گے، چاہے بولو انا احس ھذا خربان یا بولو احس ھذا خربان، تو انا احس ھذا خربان، مجھے لگتا ہے کہ یہ خراب ہے۔ میں کر لوں، یہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کام چاہے آپ کا ہو چاہے دوسرے کا ہو، کر دوں یا کر لوں، تو آپ عربی میں اس طرح بولیں گے اروح اسوی، یعنی آپ اس سے پوچھ رہے ہو بھائی کر لوں، تو یہ پوچھنے میں ہی آئے گا نا، تو اروح کا مطلب ہوتا ہے میں جاؤں، روح بولتے نا، روح ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاؤ، لیکن اروح بولو گے تو انا روح بولتے ہو نا، تو انا اس میں نا نہیں لگاؤ گے، اس میں صرف الف لگاؤ گے اور روح بولو گے، اروح تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں جاؤں، تروح تم جاؤ گے، اس طرح یہ ہوتا ہے اروح میں جاؤں، اور اسوی کا ہوتا ہے میں کروں، اروح اسوی میں جاؤں میں کروں، سوی مطلب ہوتا ہے کرو، یا کسی پہ بولا جاتا ہے سوی، لیکن اسوی جب بولو گے تو وہ تمہارے پہ، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں کروں، اروح اسوی میں جاؤں میں کروں، لیکن یہاں پر یہ استعمال ہوگا میں کر لوں یا میں کروں یا کر دوں، اروح اسوی کر لوں، کروں یا کر دوں، ان سب میں یہ استعمال ہوگا اروح اسوی۔ اگلا لیتے ہیں، تو میں کیا کروں، تو میں کیا کروں، اب یہ بھی ہندی میں جیسے دو طرح بولا جائے گا، اچھا تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے تو میں کیا کروں، تو یہ عربی میں بولا جائے گا طیب وش اسوی، تو جو طیب پہلے لگ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا اچھا تو وش اسوی، یعنی کیا کروں، تو اب وشو جگہ پہ آپ شنو لگا سکتے ہو، کیونکہ کچھ جگہ شنو بولا جاتا ہے، تو طیب وش اسوی، اچھا تو میں کیا کروں، طیب انا وین اروح، اچھا تو میں کہاں جاؤں، طیب انا وش اسوی،
اچھا تو میں کیا کروں، تو یہ اس طرح استعمال ہوگا، طیب وش اسوي، تو میں کیا کروں، اچھا تو میں کیا کروں. چلو آگے بڑھتے ہیں. تم کر دو، تو یہ اگر کام تمہارا ہے، یعنی تمہارا اگر کام یہ ہے تو بولو گے انت سوی لہذا. اگر لیڈیز ہے تو اس کو انتی بولو گے، اگر آدمی ہے تو اس کو انتا بولو گے. انت سوی لہذا، انتی سوی لہذا. تو یہ اگر تمہارا کام خود کا ہے تو سوی لی، سوی مطلب کرنا ہوتا ہے، لی میرا یا میرے لیے. انت سوی لہذا، پلیز یہ ہمارے لیے کر دیں. تو لی کا مطلب لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے یا میرا ہوتا ہے. تو پلیز یہ ہمارے لیے کر دیں. باللہ سوی لہذا، تکفا سوی لہذا. باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے واسطے پلیز، یا خدا کے واسطے کر دو نا. تکفا پلیز کر دو نا. تکفا کا مطلب ہوتا ہے پلیز. تکفا سوی لہذا، باللہ یہ کر دو نا ہمارے لیے. تو چاہے کر دو، باللہ سوی لہذا کر دو، یا یہ ہمارے لیے کر دو، تو یہ دونوں کا مطلب یہی سیم ہوگا، کر دو اگر تمہارا کام ہے تو. اور اگر دوسرے کا کام ہے، کوئی تیسرے بندے کا، تو بولو گے انت سوی لہ، انت سوی لہ، آپ اس کے لیے کر دیں. سوی لہ، تو اگر یہ پراپر معنی لوگے تو ہو جائے گا لہ، اس کے لیے کر دو. لیکن یہاں پر جو سیم جو اس کا مطلب ہوگا تو آپ کر دو نا اس کا. انت سوی لہ، آپ اس کا کر دو. اس کا ہے سامنے والے کا جس سے آپ کہہ رہے ہو، اسی کا کام ہے، تو اس کو بولو گے انت سوی نفسک. انت سوی نفسک. نفس کا مطلب ہوتا ہے خود، آگے کا لگا رہے ہو تو وہ اس کے پہ ہو جائے گا اشارہ، یعنی تم یا آپ. انت سوی نفسک، آپ خود کر لو. نفس کا مطلب خود ہوتا ہے، کا مطلب تم یا آپ، سوی مطلب کرنا ہوتا ہے. انت سوی نفسک، آپ خود کر لو. انتا پہلے لگانا ضروری ہے، انتا لگاؤ گے انت سوی نفسک. آگے لاسٹ میں کا مطلب اس کا ہوگا، تم یا آپ، اور شروع میں انتا لگاؤ گے تو اس کا مطلب بھی وہ ہوگا. انتا مطلب تم یا آپ، سوی مطلب کرنا، نفسک خود، خود اپنے آپ سے کر لو. تم کار میں بیٹھو یا تم گاڑی میں بیٹھو. انتا اجلس فی سیارہ. انتا کا مطلب تم، اجلس کا مطلب بیٹھو، اجلس یعنی بیٹھو. انتا اجلس، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی میں. کہیں کہیں یہ ہاں پہ استعمال ہوتا ہے لیکن اکثر یہ میں استعمال ہوتا ہے. انتا اجلس فی سیارہ، آپ گاڑی میں بیٹھو. انتا اجلس فی سیارہ، آپ گاڑی میں بیٹھیں یا تم گاڑی میں بیٹھو. اور اگر لیڈیز ہے تو اس کو بولو گے انتی، انتی اجلس فی سیارہ. اگر آدمی ہے تو اس کو انتا بولو گے، لیڈیز کو انتی بولو گے. تم رات میں آنا، تو عربی میں اس کو بولو گے تعال باللیل. اسے رات میں کیا کرنے آئے گا، کون آئے گا پتہ نہیں. خیر چلو ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں. تم رات میں آنا، تعال باللیل. تو رات کو بولتے ہیں لیل. لیل کا مطلب ہوتا ہے، صرف لیل بولو گے تو رات ہو جائے گا، جیسے دن اور رات. تو اس میں رات میں تو نہیں بولو گے نا، اس میں بولو گے دن اور رات. تو اسی طرح عربی میں ہوتا ہے نہار، نہار کا مطلب دن، اور رات کا مطلب ہوتا ہے لیل. تو دن اور رات، لیل، نہار. لیکن اگر رات میں بولنا ہے تو لیل کے پہلے بی لگاؤ گے، بی، باللیل، رات میں. اسی طرح جو فی ہوتا ہے تو فی بھی لگا سکتے ہو، تعال فی اللیل. تو فی اور بی کا لگ بھگ سیم معنی ہوتا ہے لیکن الگ الگ جگہ پہ الگ الگ جملے پہ لگتے ہیں. تو اگر لیڈیز ہے تو اس کو بولو گے تعالی، تعالی باللیل، رات میں آنا، تم رات میں آنا. اگر آدمی ہے تو اس کو بولو گے تعال، تعالی اس کو نہیں بولو گے، اس کو تعال بولو گے.
تم یہاں پہ انتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم جس سے بول رہے ہو تو وہ خود انتا ہے۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ انت ما سویت شغل هذا، تو آپ نے کا مطلب انت ہوگا، انت آپ نے، ما سویت جو سوی ہوتا ہے، تو جو سویت لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا نہیں کیا، نہیں کیا۔ سوی کا مطلب کرنا ہوتا ہے، تو آگے تا لگا دو گے تو وہ ہونے میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، کیا پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا یا کیا، تو تھا یا کیا میں آ جاتا ہے، تو نہیں کیا یعنی ما سویت، نہیں کیا، کیا یا کیا تھا۔ شغل ہذا، شغل مطلب تو جانتے ہی ہو، شغل ہذا یہ کام، تو انت ما سویت شغل ہذا، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسرا، یہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا، آپ ہی کو یہ کرنا پڑے گا۔ لازم ایک طریقہ تو یہ ہے لازم ان تسوی، یہ تو لوگ جو بولتے ہیں لازم ان تسوی، لیکن جو صحیح والا طریقہ ہے تو وہ یہ ہے تمہیں کو ہی کرنا پڑے گا، یا تم ہی کرو گے یا تم کو کرنا ہے۔ ان سب کے مطلب یہ ہوگا ھذا انت تسوی، ھذا انت تسوی، انت یعنی آپ، ہی جو سوی کے پہلے تا لگے گا نا، انت تسوی یعنی یہ ڈبل آپ کو ہو گیا۔ ایک تو انتا کا مطلب تم کو بول رہا ہے کہ تم کو، اور پھر تسوی پھر تمہاری طرف اشارہ، تو وہ ہو جائے گا تم ہی کو ہی یہ کرنا پڑے گا۔ انت تسوی ھذا، لازم انت تسوی ھذا، تم کو کرنا پڑے گا یہ۔ انت تسوی ھذا، تم ہی کرو گے یہ، یا تم ہی کو یہ کرنا پڑے گا۔ ان سب میں اس کا مطلب یہی آئے گا، کیونکہ یہ خراب نہ ہو۔ اب وہ کوئی بھی سامان ہو سکتا ہے، میں صرف اس بات کا مطلب بتا رہا ہوں کیونکہ یہ خراب نہ ہو۔ عشان ھذا ما یخرب، عشان ھذا ما یخرب، تو جو عشان ہے تو عشان کا مطلب صرف ایک نہیں ہوتا، کیونکہ نہیں ہوتا ہے۔ عشان کا مطلب یہ بھی کلمے کے ساتھ بدل جاتا ہے، جو آپ کی لائن جو آپ بول رہے ہو تو بات کے ساتھ اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو عشان کا مطلب چونکہ، تاکہ، کیونکہ، تو آپ جو یہ لفظ ہندی میں لگانا چاہتے ہو تو اس کی جگہ پر عشان لگے گا۔ عشان ھذا، ھذا کا مطلب یہ کیونکہ یہ خراب نہ ہو۔ عشان ھذا ما یخرب، یخرب کا مطلب ہوتا ہے آگے کوئی چیز خراب ہونے والی ہو تو وہاں بولو گے یخرب، یا کوئی چیز خراب ہو رہی ہو تو ان دو چیزوں میں بولا جائے گا یخرب۔ اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہو تو بولو گے ھذا یخرب، شوف یہ خراب ہو رہا ہے، ھذا یخرب یہ خراب ہو رہا ہے۔ اور خراب نہ ہو تو اس میں بولو گے عشان ما یخرب، کیونکہ خراب نہ ہو، تاکہ خراب نہ ہو۔ تو یخرب یہ دو چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اور بھی بات ہو، جیسے یہ روح مطلب جا رہا ہے یا جائے گا، تو اسی طرح ہوتا ہے یخرب۔ یخرب دو مطلب، اگر کوئی چیز خراب ہو رہا ہے تو وہاں بول سکتے ہو ھذا یخرب، اور یا خراب آگے چل کے ہو جائے گا تو اس کو بھی بول سکتے ہو ھذا یخرب۔ اگر کوئی چیز پہلے سے خراب تھی یا خراب ہے، تو اگر خراب ہے تو اس کو بولو گے ھذا خربان، یا وہ خراب ہے، یہ خراب ہے یا وہ خراب ہے۔ تو یہاں پر یہ خراب نہیں لکھو گے، یہاں صرف خربان بولو گے، خربان، تو اس کا مطلب ہو جائے گا یہ خراب ہے، ھذا خربان یہ خراب ہے۔ اگر بولو گے وہ خراب تھا تو اس کو بولو گے ہوا کان، ہوا کان، کان کا مطلب ہوتا ہے تھا، ہوا کان خربان وہ خراب تھا۔
اوکے سمجھ میں آ گیا. یہ کرو پھر میں جاؤں گا. یہ کرو پھر میں جاؤں گا. سوي هذا بعدين أبروح. سوي هذا بعدين أبروح. عربی میں اس کا یہ ایسا ہوگا. سوي هذا یعنی یہ کرو. پھر کا مطلب بعدین. جو بعدین آپ لگا رہے ہو تو اس کا یہاں مطلب ہو جائے گا پھر. بعدین پھر. تو یہ کرو پھر سوي هذا بعدين أبروح. أبروح کا مطلب ہو جائے گا آج جو پہلے لگا رہے ہو تو اس کا مطلب میں ہو جائے گا. بروح جاؤں گا. با لگا رہے ہو تو لاسٹ میں جو گا لگ رہا ہے تو اس کی جگہ پر با گا کی جگہ پہ ہو جائے گا. ابروح میں جاؤں گا. اگر صرف اتنا بولنا ہے میں جاؤں گا تو بولو گے ابروح. ابروح میں جاؤں گا. سوي هذا بعدين ابروح. یہ کرو پھر میں جاؤں گا. تو اسی کے ساتھ میں جا رہا ہوں میرا ہو گیا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دینا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ویڈیو ہمیشہ ملتی رہیں. ملتے ہیں اسی کوئی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ